حکومت اور بلدیاتی ادارے مل کے یا پھر الگ الگ اس ٹیکنالوجیز کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت تو بہت بڑی پیمانے پہ کام کر سکتی ہے. اگر ہم سے بلدیاتی اداروں کی بات کریں نا، بلدیاتی اداروں کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے عوام سے. رین واٹر ہارویسٹنگ کی بھی بارش کے پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں فار لیٹر یوزیج. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نوید احمد جتوئی. جو بارش ہو رہی ہے اور یہ جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک ہمارے پاس جیسا کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے رین واٹر ہارویسٹنگ، تو اصل میں یہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہے کیا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ہماری شخصیات، اہم شخصیات. سب سے پہلے تو ہم ان سے ان کا تعارف جانتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا. تعارف تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے، البتہ یہ بتاتے چلیں کہ ہم سرکاری محکمے میں بطور ایک آفسر میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ چونکہ سرکاری محکمات میں ہوتا ہوں تو اس لیے یہ جہاں پہ پانی کی قلت اور اربن فلڈنگ ہے تو ہم اس حوالے سے کافی ہماری منصوبہ بندی رہی ہے. تو سرکاری محکموں سے ہمارا البتہ اس حوالے سے جو بھی واسطہ رہا ہے، ان میں ہم نے یہ بہت ساری چیزیں طے کیں اور بہت ساری چیزیں آبزرو کیں، جس کے تحت اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ ایک دور جدید کی بہت اہم ضرورت ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ کی بھی یہ بھی ہمارے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے کیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں، رین واٹر ہارویسٹنگ کے اگر ہم بنیادی معنی پہ اگر جائیں گے تو رین واٹر ہارویسٹنگ ایک ایسا ہی چیز ہے جس میں آپ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں. بارش کے پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں فار لیٹر یوزیج. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہیں دو اقسام آتی ہیں، ایک تو ایکٹیو ہے اور ایک پیسو ہے. ایکٹیو میں کیا ہے، آپ نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کیا اور آپ نے اسے یوٹیلائز کر لیا ود ان 15 days یا ود ان منتھس. اور پیسو کیا ہے کہ آپ کا زیر زمین پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اب آپ نے زیر زمین پانی کو اگر آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے تو آپ نے پیسو وے میں آپ کے جو چینلز بنیں گے، باقاعدہ کنویں ہوں گے، انہیں آپ نے ریفل کرنا ہوگا. وہ کنویں جو ہیں 2 سے 3 کلومیٹر کے ایریا میں جا کے پورے آپ کے ایریا کے جو واٹر لیول ہے اسے انکریز کرتے ہیں. تو یہ پیسو ہو گیا. اب اگر ہم کراچی کی بات کریں، کراچی میں 200 سے 400 ملی لیٹر کی بارش ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہت سالانہ اعتبار سے بہت زیادہ بارشیں نہیں ہیں. کراچی مطلب ایک بارش کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے مسائل آ جاتے ہیں. ایک تو پانی ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے 200 سے 400 ملی لیٹر کی بارش ہونے میں. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس چیلنجز سے ہم نے قابو پانے کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم یہ دونوں چیلنجز پہ بے وقت قابو پا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے شہر کراچی کی بات کی ہے تو میں بھی کراچی کے اوپر ہی آ رہا ہوں. کراچی جو ہے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. صحیح ہے. اور یہ جو کیونکہ اس وقت پانی کی قلت بھی بہت ہے شہر قید کے اندر، تو یہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے یہ کیا اس خاتمے کے لیے، پانی کی جو قلت ہے اس کے خاتمے کے لیے مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیں، بالکل یہ مفید ثابت ہوگا، بلکہ مفید پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جو آپ کے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ادارے ہیں یا دوسرے ہمارے میونسپل ادارے ہیں، ان کے لیے تو یہ وقت جدید کی اہم ضرورت بن گیا ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پانی کی ویسے بھی قلت ہے. ٹھیک ہے، لوگ ٹینکر ڈلوانے میں مجبور ہیں. تو اگر عوامی سطح پہ آگاہی دی جائے، عوامی سطح پہ لوگوں کو جو ہے اس کے لیے انکریج کیا جائے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی سہولیات اگر مہیا کی جائیں، کوئی ایکسپرٹیز دے دیں یا آپ کوئی اپنی اشتہاری بنیاد پہ چلا دیں، لوگ خود بخود ایکشن لے لیتے ہیں. تو یہ ہوگا کہ آپ فوری طور پہ ایک بارش اگر ہوتی ہے تو آپ کا 15 سے 20 دن کا تو پانی آپ کے گھر میں ہی اسٹور ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح ہے، اگر آپ صرف اسے ایکٹیو طور پہ اگر آپ یوزیج کریں. لیکن اگر آپ اپنے جو زیر زمین پانی کی اگر سطح کو بلند کر لیتے ہیں اپنے، اگر آپ کے بہت سارے دیکھیں کراچی کے ایریاز میں بورنگ ہوئی بھی ہے. میں ابھی ریسنٹلی نیوز بہت نیوز چلی ہے جس میں ملیر کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لانڈی بھی آئی ہے. جی، جہاں پہ پانی کا لیول کم کرتے جا رہے ہیں وہ لوگ. جی. ٹھیک ہے. اب یہ تو بہت ہی المیہ ہے کہ ادھر نیچے لوگوں نے بورنگ کر کے ادھر کے پانی کا لیول وہ کم کر دیا. اب اگر یہی پانی اگر ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں، آج سے اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو اس وقت جنگلات ہوتے تھے. صحیح ہے. زمین میں پانی چلا جاتا تھا. لیکن اب ایک کانکریٹ کا جنگل ہے، زمین میں پانی جاتا نہیں ہے، وہ نالوں میں جاتا ہے، نالوں سے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. تو وہ پورا بارش کا پانی جو کہ ایک ایکو سسٹم تھا، وہ ایکو سسٹم ایک طریقے سے ہمارا پورا متاثر ہوا ہے. اب اس کے لیے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ہم اس بارش کے پانی کو زیر زمین انجیکٹ کریں. اس سے ہمارے دونوں فائدے ہوں گے. پانی کی قلت پہ جو ہے فوری طور پر ہمارے جو ہے
قابو پایا جا سکے گا. اچھا سر، آپ نے زیر زمین انجیکٹ کی بات کی ہے، تو کیا شہر قائد کے اندر یا پھر پورے پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی ماڈل یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی ہمارے پاس پروجیکٹ آیا ہو؟ ابھی اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو شہر کراچی میں ٹاؤن کی سطح پر، ٹاؤن ایک بہت بڑی کوئی سرکار نہیں ہوتی لیکن بہت چھوٹی سرکار ہوتی ہے، تو ٹاؤن کی سطح پہ میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی گلبرگ ٹاؤن نے ایک بہت زبردست پروجیکٹ کیا ہے. اس نے جو ہے اپنے جو کنویں تھے اور جو مطلب سالوں کوئی 100 سال پرانے کنویں تھے ادھر انہوں نے جو ہے پورا ڈرینیج کر کے اسے فلٹر کر کے ان کنوؤں کو ریچارج کیا ہے. اچھا، ان کنوؤں کو ریچارج کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا واٹر لیول ادھر انکریز ہونا شروع ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں پوری ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کے تحت وہ کنواں میں پانی گیا ہے اور اس کنواں میں پانی کی جانے کی وجہ سے ان کا جو 1-2-3 کلومیٹر کا جو ایریا ہے 1-2 کلومیٹر کا وہ پورا اس کا لیول انکریز ہوا ہے. تو اس طرح کے اگر ہم کنویں جگہ جگہ بنا دیں اپنی اسٹڈی کر کے تو اس سے یہ ہوگا ہمارے زیر زمین پانی جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا. گلبرگ ٹاؤن نے تو یہ کر لیا. NID یونیورسٹی کے ایکسپرٹیز جو ہیں ادھر موجود ہیں جو کہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان سے رائے لے سکتے ہیں حکومتی ادارے، اور جو باقی اس میں جو بھی آپ کے واٹر کے ایکسپرٹس ہوں گے ان سے رائے لے کر اس طرح کے پروجیکٹس کیے جا سکتے ہیں. اچھا سر، آپ نے یہاں پر بلدیاتی ادارے کا جو ہے ذکر کیا ہے. حکومت اور بلدیاتی ادارے مل کے یا پھر الگ الگ اس ٹیکنالوجیز کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، حکومت تو بہت بڑی پیمانے پہ کام کر سکتی ہے. اگر ہم سے بلدیاتی اداروں کی بات کریں نا، بلدیاتی اداروں کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے عوام سے. بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے عوام سے. کچھ تو دیکھیں، اگر آپ عوام میں ایٹ لیسٹ آگاہی بھی دے دیں گے نا، جہاں پہ واٹر کی شارٹیج ہے، جو کہ لوگ اپنے گھروں میں ماہانہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار 20-20 ہزار کے ٹینکر ڈلواتے ہیں، وہ اگر اس طریقے سے اپنے گھروں میں ہی اور یہ سیٹ اپ اگر ڈال دیں، اور اس سیٹ اپ کو ڈالنے کے لیے بھی آپ کو کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی 20 سے 25 ہزار کے درمیان کی انویسٹمنٹ ہے جس سے آپ کا لانگر رن میں بہت فائدہ ہوگا. اور صرف آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی کمیونٹی کا فائدہ ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا. تو یہ اگر آپ کر لیں، جس کے لیے آپ کو صرف اور صرف بلدیاتی لوگوں کو، بلدیاتی یعنی کہ نمائندوں کو کیا کرنا ہے، عوامی سطح پر آگاہی دینی ہے. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت جو اس کے لیے آپ کے مطلب را مٹیریل درکار ہوتا ہے اس کو وہ سبسیڈائز کر دے، لوگوں کو اس طریقے سے پیکیجز پرووائڈ کرے جو یہ کام کرے گا اسے ہم گفٹ دیں گے یا کچھ کریں گے. تو یہ مطلب ایک لیول پہ یہ پوری ایک موومنٹ چل سکتی ہے. اور میں یہ چیک کر رہا تھا، یہ کوئی نیا بھی آئیڈیا نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے ہوتا ہے. کراچی کے اندر تو یہ ایک قسم کا نیا ہی پروجیکٹ ہے. ہاں، کراچی کے اندر کراچی میں لوگوں نے پانی کی قلت کا ایسا محسوس نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بہت مہذب انداز میں چلتی تھی، جو کہ اب ایک معمہ ہے وہ بھی. لیکن یہ جو ہے یہ بہت پرانا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ. یہ منجو داڑو کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو منجو داڑو جو آج سے کوئی 2500 سال پرانی آبادی تھی وہاں پہ لوگ کرتے تھے. پھر اس کے بعد رومن امپائر میں یہ کام ہوتا رہا کہ جو آپ کے چھتوں سے پانی ہوتا تھا وہ نیچے وہ لوگ اسٹور کر لیتے تھے. اس کے بعد ایران، مصر، یہ جو قدیم تہذیبیں ہیں اس میں یہ ہوتا رہا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ. تو یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پورے پروجیکٹ کے لیے، اس پورے ایک آئیڈیا کو جو ہے پروموٹ کرے، اس کی نہ صرف تشہیر کرے بلکہ تشہیر کے ساتھ عوام کو ایک طریقے سے انفورس بھی کروائے یہ چیز. مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہیر ہونی چاہیے یا آگاہی سیشن ہونے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. میں ایک چیز میں نے اسٹڈی میں یہ دیکھا کہ مہاراشٹرا انڈیا میں یہ انہوں نے کیا کہ جو نئی عمارتیں قائم ہوں گی وہ رین واٹر ہارویسٹنگ اور انجیکٹ آپ کے انڈر گراؤنڈ انجیکٹ بنائیں گی، کنویں بنائیں گی. تو انہوں نے کیا کیا، قانون سازی کے تحت تمام بلڈنگس کو، جو بھی نئی بلڈنگس تعمیرات تھیں اس میں یہ پہلے پروجیکٹ رکھا گیا. جب آپ کی یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا رین واٹر والا تب وہ جا کے اس کی اپروول دیں گی بلڈنگس کی. تو حکومت اس سطح پہ قانون سازی کر کے جو ہے یہ عمل پورا کر سکتی ہے. یہ تو ایک آئیڈیا ہو گیا. دوسری چیز تشہیر ہو گئی. تشہیر کے بعد عوام کے لیے انفورسمنٹ جو میں نے بات کر دی کہ انفورس بھی کروا دیں گے اس طریقے سے قانون سازی کر کے. یہ عمل کر کے حکومت اپنے آپ کو انیبل بھی کر لے گی اور خود بھی یعنی کہ اس کے پاس، عوام کے پاس بھی یہ ہو جائے گا کہ عوام اپنے مسائل پہ از خود قابو پا سکے گی، جو پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور بحران بنا ہوا ہے شہر کراچی میں. صحیح ہے، آپ کی بات ہم نے سن لی. بہت اس کے اندر بہت ساری ایسی جو ہے چیزیں سامنے آئی ہیں جس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، جو ایکشن لینے کی ضرورت بھی ہے اس وقت، کیونکہ پانی کی قلت بہت زیادہ ہو چکی ہے. یہ صرف کراچی شہر قائد کے اندر نہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے. اب تو جو ماحولیاتی چینجمنٹ آ رہی ہے، جو کلائمیٹ چینج اس وقت آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف یہاں کراچی یا پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے
پورے ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا جو قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تو آپ مزید جو ہے نا آگے کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو بھی اور بلدیاتی اداروں کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے اپنی انڈیویجول کی بات کروں گا۔ اگر میں انڈیویجول ہو کے ایک اس طریقے سے جو کہ میں 15 سے 20 ہزار یا 25 ہزار کی انویسٹمنٹ کر کے اپنے لیے نہ صرف اپنی فیوچر جنریشن کے لیے بھی ایک پروجیکٹ کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے تو میں یہ خود سے کام کروں گا۔ پھر جب میں خود سے کام کروں گا تو میں اپنے علاقے کی یونین کو یہ فورس کراؤں گا یا اسے یہ بات ایٹ لیسٹ اسے بتاؤں گا کہ بھائی یہ دیکھیں میں نے بھی کام کیا، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بارشوں میں مطلب گلیاں ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں نا، تو اگر انسان یہی پروجیکٹ کر کے ایک گلی میں پوری ڈرینیج سسٹم خود ہی تعمیر کر کے اس طرح انڈر گراؤنڈ کر لے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کراچی میں اربن فلڈ جو بھی آپ کا علاقہ ہے، آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، آپ پنڈی میں رہ رہے ہیں یا آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، تو ادھر آپ کے مطلب آپ کے ایٹ لیسٹ ایریا میں تو یہ چیز ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی، میں درخواست کروں گا بلدیاتی حکومتوں سے بھی، جیسے گلبرگ ٹاؤن نے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے، اس طریقے سے آپ بڑے پیمانے پہ اس پروجیکٹ کی تشہیر کریں، عوام کو آگاہی دیں، ان کے لیے کچھ بائی لاز بھی بنائیں، ان کے لیے کچھ قانون سازی بھی کریں۔ حکومت سے حکومت سے میں درخواست کروں گا کہ وہ قانون سازی کرے اور اس کو ایٹ لیسٹ اپنے جو ایک ان کا جو ایک آئیڈیا ہے جو سیل کرتے ہیں اس میں ضرور یہ چیز لے کر آئیں، تاکہ اس سے نہ صرف وقتی ضرورت پوری ہو سکے بلکہ ایک فیوچر میں بھی ہمارے پاس ایک بہتر ماحول مل سکے، ہمیں پانی کے مسئلے مسائل نہ فیس کرنے پڑیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ہماری ویڈیو دیکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نئے نئے ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز جو ہے نا بناتے جائیں گے اور اپلوڈ بھی کریں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔